میں نے جتنا قرآن پاک کو پڑھا، جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن پاک تو خیر اللہ کا نور ہے، وہ تو احاطے سے ہی باہر ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی اس سمندر میں سے اللہ کو ایک آدھ ڈراپ دے ہی دیتا ہے۔ تو میرے پاس شاید پورا ڈراپ بھی نہیں ہے، کچھ ڈراپ کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تو اس کی روشنی میں جب میں نے اس قرآن پاک کو دیکھا تو مجھے 5 چیزیں وہ نظر آئیں کہ اگر آپ ان کے اوپر عمل کر لیں تو رزق کے ڈھیر لازمی لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ رزق کے ڈھیر لگا کے کرنا کیا ہے؟ پیسہ اٹ سیلف اچھا یا برا نہیں ہوتا، پیسے کا یوز اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اور پیسہ اللہ جو ہے نا وہ کسی خاص اصولوں کے تحت دیتا ہے، یا وہ رزق جو ہے وہ برکت والا بن کے آتا ہے، وہ باعث برکت رزق بنتا ہے، یا وہ رزق آپ کے لیے عذاب بن کے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بہت زیادہ مال بھی آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ اور اگر آپ اپنے حال پہ خوش ہی نہیں ہیں، یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ میاں نے مجھے یہ نہیں دیا، جب آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ دیتا نہیں ہے، تو پھر ملنا بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، یہ جو کہ لمبا ٹاپک ہے تو میں اس کو کوشش کروں گا بالکل کٹ شارٹ کر کے میجر چیزیں بتاؤں، کوئی زیادہ لمبی چیزیں اس کے اوپر نہ کروں۔ 5 اصول جو میں نے قرآن پاک میں دیکھے ہیں، ان میں سب سے پہلا اصول ہے دی پاور آف فرگیونیس۔ فرگیونیس، معاف کر دینا اور معافی مانگنا، توبہ، استغفار۔ یہ اللہ قرآن پاک میں ایک جو ہے وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 کے دوران کہتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے، بیٹوں سے، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں نا تو دیٹ از دی ایگریکلچرل معاشرہ ہے، وہاں ایگریکلچر بڑی ایک مین چیز ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تم میں جو ہے وہ برکت دے گا، بارش دے گا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ رزق کا بندوبست کرے گا، نہریں بنائے گا، تمہارے کام آسان کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ استغفار ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ہاں ایک بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ جی بس استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اور بس ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ استغفار کی تسبیح نہ دانوں پہ پڑھی جاتی ہے، نہ انگلیوں پہ پڑھی جاتی ہے، استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنے کام پہ، اپنے گناہوں پہ ندامت ہی نہیں ہے تو 10 ارب دفعہ استغفار پڑھتے رہیں، جب آپ کا دل ہی اس کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن پاک میں نے استغفار کا ایک طریقہ جو پڑھا ہے مجھے وہی سمجھ آتا ہے، مجھے اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ جی یہ والی استغفار پڑھ لیں، وہ والی مجھے نہیں پتہ کہ کون سی والی پڑھنی ہے کون سی نہیں پڑھنی۔ مجھے قرآن پاک میں ایک ہی طریقہ نظر آیا، میں چونکہ قرآن پاک پڑھتا ہوں تو اس کی بات کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ اگر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، یا رسول اللہ اگر یہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربان ہی پائیں گے۔ یعنی توبہ کا دروازہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، استغفار کا جو ہے وہ دروازہ سرور انبیاء ہے۔ استغفار جو ہے یہ کوئی ایسی تسبیح نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے دکھاوے کے طور پہ وہ بڑی خوبصورت سے منکوں کے اوپر پڑھتے رہیں یا انگلیوں پہ پڑھتے رہیں یا لوگوں کو یہ دکھاتے رہیں کہ جی میں کڈا نیک ہاں۔ استغفار کی تسبیح احساس کا نام ہے، استغفار کی تسبیح ندامت کا نام ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کئی تسبیحوں کے اوپر جو ہے وہ کھوئیں۔ وہ جیسے
सखी सुल्तान बहू का फरमान है कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फरिया की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। तो ये अगर आपके दिल में नदामत नहीं है, आपके दिल में ये एहसास नहीं है, तो कोई तौबा और इस्तगफार नहीं है। और अगर आप इस्तगफार करें तो फिर आपका रिज़्क़ का दरवाज़ा लाज़मी खुलता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने ये कहा। दूसरा असूल जो है वो मुझे नज़र आया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी और पार्टनरशिप विद गॉड, पार्टनरशिप विद अल्लाह। इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी क्या है कि अल्लाह के रास्ते में देंगे तो आपको वापस आएगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह किसी का एहसान रखना पसंद नहीं करता। उसके रास्ते में 1 रुपया देंगे वो 10 करके वापस करेगा, 70 आखिरत में भी दे देगा। तो उसके रास्ते में देना शुरू करें। लेकिन एक बात, बाद औक़ात किसी गरीब आदमी की एक रोटी किसी अमीर आदमी के 10 लाख रुपए से भी बहुत कीमती हो जाती है। उसकी वजह ये है, इसको समझिए, ये प्रोपोर्शन को समझिए कि अगर एक बंदा है उसके पास उसकी कुल कायनात ही 2 रोटियां हैं और उस रोटी में से उसने एक रोटी, 2 रोटियां उसके पास हैं, उसने एक रोटी अल्लाह के रास्ते में दे दी, तो जो कुछ उसके पास था उसका 50% उसने अल्लाह के रास्ते में दिया। और एक आदमी जिसके पास 1 अरब रुपया है, 1 अरब में से उसने 1 लाख रुपया दे दिया, तो उसने कितना 0.01% अल्लाह के रास्ते में दिया। तो किसने अल्लाह के रास्ते में ज्यादा दिया, ये मैटर करता है। एहसास ये नहीं होता कि जी आप जो है वो बांटते जाएं और लोगों की फोटोएं खींचते जाएं, लोगों की दिल आज़ारी करते जाएं। एक तो आप चैरिटी कर रहे हो, दूसरों को जलील कर रहे हो, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू कर रहे हो, तो कोई चैरिटी नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरे दादाजी ने मुझे कुछ चीज़ें, मेरा बचपन उनके साथ गुजरा तो मुझे वो सिखाया करते थे। तो वो कहा करते थे कि पुत्र, पंजाबी हम चूँकि घर बोलते हैं, तो मुझे कहते थे कि पुत्र अल्लाह के रस्ते चुनना दई जिन्ना तेन भूल जाए। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ याद आ जावे ना कि मैं फलाने बंदे ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝੀ नेकी गई। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा ना कि मैंने फलाने की ये मदद की थी, तो भाई कुछ नहीं किया आपने, भूल जाएं। ये याद रखिएगा। ये जो है ना, आप समझें कि एक दाने में पूरा जंगल बंद होता है। और एक जैसे कुरान पाक में एक और आयत है कि इन लोगों की, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 261, मैंने कुछ आयतें लिखी हुई हैं इसलिए मैं इसको, सूरह बकरा की आयत नंबर 261 कि इन लोगों की मिसाल ऐसी है जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वो इस तरह कि उन्होंने एक दाना लगाया और हर दाने ने 7 बालियां उगाई और हर बाली ने 100 दाने पैदा किए। ठीक है, और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए तो वो चाहे तो बढ़ा दे। अल्लाह वसत वाला और इल्म रखने वाला। यानी एक दाना आपने लगाया, उससे 7 बालियां बनी, यानी एक का 700 का तो वादा कुरान में है। एक का 700 करके देने का वादा तो खुद कुरान में है। ये सूरह बकरा में अल्लाह के रास्ते में दें तो सही। फिर एक सूरह हदीद की आयत है, वो उकरिजुल्लाह कर्ज़न हसना वाली आयत, कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा के और तुम्हें वापस कर दे। तो ये याद रखिएगा कि ये जो अल्लाह के रास्ते में देना है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं इसमें जो है वो कुछ मिसालें भी देना चाहता हूँ, लेकिन ये चूँकि मैंने इसको सम अप करना है तो वो सारी मिसालों को छोड़ देता हूँ। खुद ही देख लीजिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो एक शख्स को उसने कहा था ना कि मुझे सारी ज़िंदगी का जो है वो रिस्क दे दे। तो वो सारी ज़िंदगी का रिस्क जो है उसको एक दिन में मिल गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरे आज ही रिस्क मिल गया तो कल क्या करेगा? उसने कहा अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। 1 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ एक बहुत बड़ा महल था और वहाँ एक जो है वो एक लंगर खाना बना हुआ था, वहाँ कुएँ खुदे हुए थे, लोगों की मदद हो रही थी, वो खुद भी इंजॉय कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह इसको तो इसकी ज़िंदगी का सारा रिज़्क जो है वो एक ही दाद में दे दिया था, तो अब इसको इतना कैसे होगा? ये अल्लाह के रास्ते में बांट रहा है, हमें शर्म आती है कि ये अल्लाह के रास्ते में दे, हम उसको दोबारा करके ना भेजें। तो बांटना शुरू करें। अल्लाह के साथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो भाई जिस तरह आप XYZ अपने पार्टनरशिप डीड्स डिसाइड करते हैं, उस पार्टनरशिप में कहीं ऑफिशियली एक हिस्सा 1%, 2%, 5%, 7% अल्लाह को नहीं दे सकते। आप देना चाहिए। अगर आप अपने कारोबार में अल्लाह को पार्टनर कर लेते हैं 1% ही सही, तो अगर आप 1% में अल्लाह को पार्टनर रखते हैं, 99 आपका, 1 अल्लाह का, तो अल्लाह उस एक को इतना बड़ा कर देगा कि वो कई घरों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो जब एक इतना बड़ा हो जाएगा तो 99 बड़ा नहीं होगा।
بے شک ہوگا. کبھی سوچ کے اس طرف دیکھیں نا. تیسرا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کب رزق کمانا ہے اور کب کمانا چھوڑ دینا ہے. اچھا. ٹو نو وین ٹو پرسو اینڈ لیو. جب آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ آپ نے رزق کمانا کب ہے اور رزق کمانا چھوڑنا کب ہے, اللہ برکت ڈال دے گا. صحیح. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, سمجھیے گا اس کو. یہ میں نے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں کہ اے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی طرف جو ہے وہ لپکو, اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. وذروا البیع, خرید و فروخت, کاروبار چھوڑ دو. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے, وذروا البیع, چھوڑ دو. اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر جب نماز پڑھ چکو تو دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن پاک کو سمجھیے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ساتھ جڑنا, اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ بس سب آپ نماز کی طرف آؤ, تو عبادت کے لیے اپنے کاروبار میں سے وقت نکالنا برکت ہے. بے شک. یہ یاد رکھیے, میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, میری زندگی ساری کی ساری اسی ایک ٹاپک کے اوپر لگ گئی ہے. میں نے 20 سال 25 سال جتنا بھی میں نے اس قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد 5 سے زیادہ چھٹا پوائنٹ نکلا ہی نہیں مجھے قرآن سے. مجھے نہیں آتا ہوگا لیکن یہ 5 پوائنٹ جو میں بار بار کر رہا ہوں, جی سر. یہ اللہ کا فضل سمجھیے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر حالات مخالف ہیں, پھر چیزیں مخالف ہیں. اگر آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہے تو پھر یہ جو ہے نا, یہ آپ کی چیزیں ہیں. چوتھا پوائنٹ یہی ہے, ٹرسٹ ان گاڈ اور توکل. توکل کریں اللہ کے اوپر, یقین کریں. آپ نے کام دیانتداری سے کر دیا ہے, آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں. جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا, کیونکہ اللہ کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے. تو وہ جو پچھلے پوائنٹ میں اللہ نے فضل کیا, وہ فضل کیا ہے کہ اللہ نے, جب آپ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو دے گا. اور پھر جب اللہ کے اوپر آپ توکل کر کے آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کو نوازنا شروع کر دے گا. بے شک. یہ اللہ جو ہے نا, یہ بہت بڑی کمال کی محبت کا نام ہے, شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ پہ یقین کریں. 5ویں چیز جو ہے وہ بی گڈ ٹو ادرس. بی گڈ ٹو ادرس. جب آپ لوگوں کے ساتھ, انسانیت سب سے بڑا دین ہے, انسانیت سب سے بڑی طاقت ہے. انسانیت جو ہے اگر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ, لیکن آپ جو ہے اگر آپ انسانیت ہوگی, لوگوں پہ ظلم نہیں کریں گے تو آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اللہ انسانیت کے. یہ سورہ قصص کی ایک آیت نمبر 77 ہے. اللہ کہتا ہے جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. دنیا سے اپنا حصہ مت بھول لیکن دنیا سے اپنا حصہ مت بھول لیکن احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے. زمین میں فساد نہ کر, اور بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ فساد نہیں کرتے, اگر آپ جو ہے وہ اپنی دولت کو لوگوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں, لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے, لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر کے امیر نہیں بننا چاہتے, تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ یہ 5ویں چیز ہے, آپ کے لیے رزق آئے گا ہی آئے گا. فرعون ہو, نمرود ہو, شداد ہو, یہ سارے ایک دن ختم ہوتے ہیں. اور زندگی میں یاد رکھیے گا, جو میں نے جتنا سیکھا ہے اس کی روشنی میں, کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے.